اب میں اپنے اجلاس کے صدر پروفیسر شمیم حنفی سے گزارش کرتی ہوں کہ وہ سعادت حسن منٹو کی اثار نگاری کے بارے میں اس اجلاس میں خطاب فرمائیں۔ دیکھیے، معاملہ یہ ہے کہ زبان اور ادب اور خاص طور پر اردو کا معاملہ اب یہ ہے کہ یقین کیجیے اس طرح کے جلسوں میں دلی میں بھی اس سے زیادہ تعداد نہیں ہے، اور سنجیدہ بہت دلچسپی رکھنے والے ایسے لوگ مجھے اندازہ ہوگا یہاں کے چند روز کے قیام میں کہ آنا جانا یہاں بھی بہت آسان نہیں ہے، فاصلے بہت ہیں اور ظاہر تمام دشواریاں ہوتی ہیں۔ دلی میں یہ ہوتا ہے کہ بالکل سمجھیے پاس پاس یونیورسٹیاں آباد ہیں، لیکن وہاں بھی یا تو لوگوں کو دلچسپی نہیں رہ گئی ہے۔ ہمارے زمانے کا ایک المیہ یہ ہے کہ ادب ایک غیر ضروری یا فالتو سی چیز بن کر چلا جا رہا ہے، اور اس زمانے میں شاید جو عدم توازن پیدا ہوا ہمارے معاشرے میں، جو ایک صارفی معاشرہ ہمارا بنا ہے اور جہاں ظاہر ہے کہ انسانی ذہنی سرگرمی کے اور بہت سے دروازے کھل گئے ہیں، وہاں ادب کے لیے اور آرٹ کے لیے گنجائشیں وہ روز کم ہوتی چلی جاتی ہیں، اور شاید اس کی سزا بھی مل رہی ہے اس زمانے میں۔ آپ نے سنا ہوگا پرانی مشرق یوپی میں ایک لفظ رائج ہے کہ جب پرانے زمانے میں وقتی چلا کرتے تھے اس پر سواریاں بیٹھتی تھیں، اگر اس کا ایک طرف کو ڈوب جاتا تھا تو لوگ کہتے تھے اولار ہو گیا ہے، لڑائی کرا رہے تھے، تو ہمارا معاشرہ بھی اولار ہو گیا۔ اور واقعہ یہ ہے کہ پورے معاشرے میں آپ یہ دیکھیں کہ کبھی کبھی خیال آتا ہے کہ جو بے حرمتی یا جو کہنا چاہیے کہ اپنے ایک ایج ہونے کا، غیر ضروری ہونے کا، فالتو ہونے کا جو احساس ادیبوں میں، آرٹسٹ میں، فنکاروں میں پیدا ہو گیا ہے، وہ کچھ بہت زیادہ بے سبب شاید نہیں ہے۔ لیکن یہ بھی ایک واقعہ ہے کہ اس معاشرے میں جو عدم توازن پیدا ہوا وہ اسی لیے پیدا ہوا ہے کہ ہماری ترجیحات شاید مناسب نہیں ہیں، اور اگر اب بھی ہوش نہیں آیا تو پتہ نہیں ہم کہاں پہنچ سکتے دنیا میں۔ مجھے یاد ہے کہ ساتھ میں ایک مضمون لکھا تھا بہت پہلے 1960 میں، اشتہار کی نفسیات، کچھ اس قسم کا عنوان تھا، اور جس میں اس نے یہ کہا تھا کہ ہمارے زمانے کا المیہ یہ ہے کہ ہم کسی شے کو خریدنے کے ساتھ ساتھ اس شے کی تصور کی قیمت بھی ادا کرتے ہیں، یعنی اس شے کی قیمت تو لیتے ہی ہیں، اس کے تصور کی قیمت بھی ادا کرتے ہیں، اور اب تو تصور کی آئیڈیا کی قیمت اس شے کی قیمت سے 1 گنا زیادہ بڑھ گئی۔ اگر آپ چپس کا ایک پیک خریدیں تو ظاہر کہ جو پیکٹ ہوتا ہے اس کی قیمت شاید زیادہ ہوتی ہے اس کے اندر جو کچھ رکھا ہوا اس کے مقابلے میں۔ تو یہ معاشرہ عجب ہے۔ شکیل غیر نے ایک شعر کہا تھا اس زمانے میں کہ ملبوس خوشنما ہے مگر جسم کھوکھلے، چھلکے سجے ہوئے ہیں پھلوں کی دکان۔ یہ چھلکوں کی سجاوٹ کا پورا ایک زمانہ ہے، اور اگر آپ دیکھیں تو ایک راشد صاحب کے نظم آپ کو یاد ہوگی، مجھے بتا کر شجر حجر گھڑی میں 20ویں صدی کی رات بچ چکی، شجر حجر وہ جانور وہ طائران خط فقط 1000 سال سے نیچے حال میں زمین پر مکالمے میں جمع ہے، یہ لوگ کیا کہیں گے، میں صرف اپنے عہد منظر سے چل گیا۔ تو انسان اپنے عہد، مجھے کوئی خوش فہمی نہیں ہے، اور میں ظاہر اس کی تعبیر انسان کے مخلوقات ہونے کے جو اس کی جو شہادتیں دی جاتی ہیں، افسوس ہے کہ میرا ذہن ان کو قبول نہیں کرتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ انسان میں بدترین یعنی مخلوق کی کے درجے تک پہنچنے کی جو غیر معمولی صلاحیت طاقت ہے، کسی دوسری مخلوق کو اس کو شاید وہ میسر نہیں آئی۔ اور لیکن یہ کہ انسان میں جو یعنی بہتر بننے کے جو وسائل اس کے پاس کے جو ذرائع تھے، ان سے اپنے آپ کو اپنی مرضی سے اس نے جس طرح سے محروم کیا ہے، وہ بھی غیر معمولی عجیب بات ہے، جان بوجھ کر اپنا نقصان کرنا۔ مجھے یاد ہے میں الہ آباد یونیورسٹی کا طالب علم تھا، تو 60 برس پہلے کی بات ہے۔ اس وقت جو چیزیں پڑھائی جاتی تھیں ہماری یونیورسٹی میں تو ہیومینٹیز کا، انسانی علوم کا طالب علم تھا، لیکن ایک کتاب ہمیں انگریزی کی پڑھائی جاتی تھی، انگریزی میں جنرل انگلش کی ایک نصاب میں شامل تھی، این آؤٹلائن ہسٹری آف دا ورلڈ، ایچیومنٹس کی کتاب، یہ پڑھائی جاتی ہے۔ آئیڈیاز دیٹ موو دا ورلڈ، ایک کتاب جو سائنٹیفک انوینشنس جو ہوئے اس طرح کی چیزیں پڑھائی جاتی تھیں۔ مقصد صرف یہی تھا کہ ہماری شخصیت میں اولاد نہ ہونے کا، عدم توازن نہ پیدا ہونے کا، اور ان کا جو ارتقاء ہو، ان کا جو ڈیولپمنٹ ہو ایک خاص تناسب کے ساتھ اور اس طرح ہوگی۔ اب جو یہ قہر ہوا اسپیشلائزیشن کا اور یہ سب ساری چیزیں، اور ظاہر ہے کہ
ہم نے اپنے جو کھانے بنائے ہوئے اس میں خانوں میں بھی کھانے بنتے ہوئے، یعنی ڈاکٹر نے بھی جنرل فزیشین کی بجائے مان لو اسپیشلسٹ یہ ساری چیزیں ہمارے زمانے میں انسانی علوم میں اور سائنسی علوم میں، سماجی علوم میں جو فاصلہ پیدا ہو گیا، ایک خلیجے سی بیچ میں بن گئی، انہوں نے بہت نقصان پہنچایا ہے، اور اس کی وجہ سے ہم زندگی کی وحدت کا جو تصور 21ویں صدی تک پہنچنے والے انسان کے ذہن میں پیدا ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہو سکا۔ ہم آج بھی اپنے آپ کو ہندوستانی، پاکستانی، اردو والا، ہندی والا، مغربی، مشرقی، ترقی پسند، جدیدیہ اور آبادی کیا کیا چیزیں پیدا ہو گئی ہیں، انسان اس پر قانع نہیں ہے کہ ہر شخص کی ذات جو ہوتی ہے چھوٹی بڑی بہت سی آئیڈینٹیٹیز کا، بہت سی شناختوں کا مجموعہ ہوتی ہے، اس کی شناخت کے وطن سے متعین ہوتی ہے، اس کی عقیدے سے ہوتی ہے، اس کے خاندان سے ہوتی ہے، ایک اس کی زبان سے ہوتی ہے، اور ان سب پر کہنا چاہیے کہ ایک حاوی ہوتی ہے، اس کی مجموعی وحدت ایک ہوتی ہے۔ علامہ اقبال نے، مجھے یاد ہے کہ اقبال جو ظاہر ہے کہ جن کے نظریات کہیں کہیں مطلب ہمارے اندر بہت بے اطمینانی پیدا کرتے ہیں، اور لیکن یہ کہ اقبال نے اپنے انتقال سے پہلے لاہور ریڈیو سے ایک تقریر کی تھی 1935 کا وقت، اور اس تقریر میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ عمر کی اس مرحلے میں مجھے یہ خیال آتا ہے کہ وحدت صرف ایک ہوتی ہے، وہ انسانی تہذیب کی ہے، باقی وحدت کی قوم اور ملت اور فرقہ اور مسلک اور یہ ساری چیزیں۔ اب ظاہر ہے کہ مجھے بہت کبھی کبھی واقعی پریشانی ہوتی ہے جب میں چھوٹی چھوٹی باتوں میں دیکھتا ہوں کہ فرق پیدا، اور ایک اختلاف پر ایک طریقے سے اتفاق رائے ہو جانا، ایک اس طریقے سے بھی آدمی زندہ رہ سکتا ہے۔ اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں جو ہمارے زمانے میں جو انتشار اور یہ چھوٹی سی بچی جو ہم سب کے لیے آج کے زمانے میں ریزسٹنس کا اور کہنا چاہیے کہ ضمیر کی آواز کا ایک قائم، ایک بہت ہی قائم ذات ایک علامت بن گئی ملالہ، اور ایسی خوبصورت نظم ہم نے سنی ہے سب سے بار آنند صاحب سے، اور پہلے جو بچی ثانیہ قریشی نے جو اپنے کچھ آبزرویشن بتائے، اور بتائیے کہاں سیتاپور اور کہاں سیتاپور کے بعد ورجینیا اور وہاں بھی ان کا خاندان کس طرح سے منتقل ہو کے پہنچا، لیکن مسائل تو آپ کا پیچھا کر رہے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ ملالہ کو جس طریقے سے اس نے یاد کیا اور اس نے کہا میں ملالہ ہوں، آج کل ہمارے یہاں بھی چلا ہوا میں آنکھا ہوں اور میں عام آدمی ہوں وغیرہ وغیرہ، یہ جو بینرز اس طرح کی، لیکن کاش ایسا ہوتا کہ ہم زندگی میں خیر کے کام کا تصور پیدا کرنے والی جو خبریں تھیں، جو ذرائع تھے، جو وسائل تھے، ان کی طرف مختلف چیز کو پہلے اپنی نظم میں جس کا ذکر کیا، تو یہ بڑی غیر معمولی بات ہے میرے لیے، اور میرا خیال یہ ہے کہ یہ ایک عجیب و غریب تجربہ تھا یہاں، اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ یہاں آپ لوگ جمع ہوتے ہیں وقتاً فوقتاً، اور دیکھیے ہم خیال لوگوں کا جمع ہونا بھی ضروری ہے۔ میرا ہمیشہ سے یہ کہنا کہ ایک بات پر بہت پختہ یقین ہے، اور وہ یہ ہے کہ زندگی سے کچھ یہ نہیں ہوتی کہ ہم خیال لوگوں کو جمع کریں، مختلف الخیال لوگوں کو ایک جگہ جمع ہونا چاہیے، صرف ہم خیال لوگوں کے ساتھ زندگی گزارنا بہت مشکل تھا، اور بہت اگر سب یہ کہ ہاں یہاں ملاتے رہیں تو ایک دوسرے سے بیزار ہو جائیں گے۔ اور میں نے تو ایک بار میرے ہم سب کے بزرگ کی سردار جعفری صاحب بڑے کہنا چاہیے کہ زبردست شاعر، ان کی زندگی کا آخری سمراج تھا، میرے دوست احمد آباد میں رہنے والی سرگی انہوں نے ایک سمراج کیا تھا، اس وقت جعفری صاحب کو ترقی صاحب کی تھی، اور وہاں جناب میں نے بچہ مسلم بنا دیا تھا، میں نے دیکھا اور میں نے پڑھا تو اس کا خاتمہ میں نے اسی پر کہا کہ جعفری صاحب کی بہت سی باتوں سے قدم قدم پر اختلاف ہوتا ہے، اور ظاہر میں ان سے بہت چھوٹا ہوں لیکن ان سے بہت شدید اختلاف، ان کی بہت سی باتیں منٹوں کے بارے میں انہوں نے جو باتیں کہیں ظاہر ان سے ہمیشہ اختلاف آ، لیکن میں نے کہا کہ جعفری صاحب کو جب تک ہمارے ساتھ ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بہت مضبوط ڈھال ہمارے لیے، اپنے وجود کی، اپنی بصیرت کی، اپنے زمین کی ایک ڈھال بھی ہمیں میسر ہے جو یہاں سامنے ہے، اور ظاہر ہے کہ اس لیے اور زیادہ مجھے ان کے تجربوں کا احساس ہوتا ہے کہ اختلاف کے باوجود میں ان کی عزت کرتا ہوں، اور زندگی صرف ہم خیال لوگوں کے ساتھ گزاری جائے تو بڑی بے رنگ اور بہت بیکار ہو کر جائے گی۔ تو یہ واقعہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ منٹوں کے بارے میں یہ ایک چھوٹا سا خرچہ ہے، آپ اس طریقے سے تعین کرتے ہیں، اور میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یہ جس طرح یورپ میں 20ویں صدی کی دوسری دہائی ایک عجیب و غریب علامتی شکل اختیار کر گئی، اسی زمانے میں سوچیے زیادہ تر بڑے لکھنے والے جو 20ویں صدی میں جنہوں نے بڑا نام کمایا اسی صدی میں پیدا ہوئے، یعنی اسی صدی میں ان کی یعنی گویا کی چیزیں سامنے آنے شروع ہوئی، بھی 1920 1922
یہ زمانہ رہا ہے. اور اس وقت اسی طرح ہمارے ادب کی تاریخ میں عجیب بات یہ ہے کہ یہی دہائی جو ہے یعنی دوسری دہائی اس میں دیکھیے فے بفے سال آپ دیکھ رہے ہیں کہ 1910 ابھی ان کا سال تھا راشد صاحب کا, 11 فیض صاحب کا سال تھا, 12 منٹو کا اور میرا جی کا سال ہے, 13 سرور جعفری کا سال ہوگا, 12 سید شمسین استاد تھے اور ان کا سال رہا ہے. تو یہ زمانہ کچھ بہت کہنا چاہیے کہ ثروت مند اس لحاظ سے دکھائی دیتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ پوٹینشیل جو کچھ تھا ہمارے معاشرے میں اس کا ایک عہد مقرر ہو گیا تھا اور یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں. کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ جیسے انڈسٹری سی بن جاتی ہے, فیصلہ کی ایک انڈسٹری بن گئی, منظور کی انڈسٹری بن رہی ہے اور جو صورتحال ہو رہی ہے آپ دیکھیں گے جگہ جگہ یعنی فلم اور تھیٹر اور ادب اور یہ سارا اس میں چل رہا ہے. راشد صاحب پر بہت کتابیں لکھی گئی میرے پاس. منٹو کے عہد کی اجتماعی واردات اور حالات کی حیثیت اس کے تمام معاصرین کے لیے زمان و مکان کے ایک مشترک حوالے کی, لیکن تاریخ کا بوجھ اٹھانے کے باوجود منٹو نے تاریخ نہیں. منٹو کی حقیقت پسندی کسی ضابطہ بند سیاسی یا سماجی نظریے کی دین نہیں تھی. یہ حقیقت پسندی اپنی ایک اخلاقی اساس کو رکھتی ہے, مگر اس کی جڑیں منٹو کی جبلت اور اس کی فکری بیرونی مقاصد سے اکثر آزاد اور وسیع انسان دوستی میں پیوست تھی. اس کی حیثیت سے اس انوکھی سچائی کا اظہار ہوا ہے کہ ادب تاریخ کو یا ایک عام سچ کو پھر سے لکھنے کا عمل, اپنی سیاسی کہانی مثلا نیا قانون سوراج کے لیے اور کشمیر, جلیان والا باغ, تقسیم, فسادات, ہندوستانی سیاست اور سیاستدانوں سے متعلق افسانوں اور غیر افسانوی تحریروں, ان سب میں منٹو اپنے زمان و مکان میں رہتے ہوئے بھی ان سے آگے چلتا ہے اور ایک ایسی تاریخ لکھتا ہے جو واقعہ نویس اور مورخ نہیں ہے. یوسا کا خیال ہے کہ ان تمام معاشروں میں جو غیر یقینی صورتحال سے دوچار ہوں, لکھنے والا اپنے آپ کو سیاسی معاملات اور مسئلوں سے لا تعلق نہیں رکھتا. پھر منٹو نے تو یوں بھی جیسی طبیعت پائی تھی اس میں گرد و پیش کی زندگی کے کسی بھی ایسے پہلو کو نظر انداز کرنے کی گنجائش نہیں تھی جو عام انسانوں کو متاثر کر سکتا, اور برصغیر ہند و پاک کے حالات تو عام انسانوں کے لیے 20ویں صدی کے سخت ترین حالات نہایت سنگین, صبر آزما, درد اور دہشت سے بھرے تھے. ان حالات نے اچھوں کا پتا پانی کر دیا. کتنی جانوں کا اطلاق ہوا, کتنے ایسے تھے جو زندہ گرگور ہو کر رہ گئے, نہ جائے رفتن نہ پائے ماندن. نئے معاشرے کے تنہا آدمی کا وظیفہ پڑھنے والے سوچ بھی نہیں سکتے کہ سن 1948 سے پہلے اور بعد کے ہندوستان یعنی غیر منقسم ہندوستان کے برسوں تک کس قیامت کا سامنا کیا. خود منٹو پر جو کچھ گزری اس کی تفصیل سے زمانہ واقع ہے. مالی وسائل کی تنگی, شدید ہیجانات, تشدد اور آزمائشوں کا ایک دور تھا جس نے منٹو کو دیوانگی کی حدوں تک پہنچا دیا. منٹو کے کئی افسانے ایک مقدس جنون آمیز تخلیقی وقوع کے بغیر شاید نہیں ہو سکتا. اس سب پر مستضاد منٹو کے ترقی پسند معاصرین کا اور حکومت کا, خاص طور پر پاکستان جانے کے بعد مخاصمانہ اور ملامت آمیز رویہ, بالخصوص قیام پاکستان کے بعد اس کے 2 افسانوں کھول دو, ٹھنڈا گول. منٹو پر 6 مقدمے چلے تھے 4 کہانیوں پر, یعنی آزادی ہندوستان میں, غیر منقسم ہندوستان میں, دودھ, دھواں, کالی شلوار, اوپر نیچے درمیان, اور 2 ان پر پاکستان بننے کے بعد کھول دو اور ٹھنڈا گول کی کہانی. لام کام کا ایک لمبا سلسلہ جو مملکت خداداد کی عدالتوں اور منصفوں کی ترجیحات اور تعصبات پر قائم ہے, اور جس کی تفصیلات خود منٹو نے ایک پتیلی لا تعلقی کے ساتھ بیان کی. منٹو غالب کی طرح آپ اپنا تماشائی تھا. غالب نے تفصیلات کو عنوان دیا. منٹو نے ان تفصیلات کو بیان کرنے کا جو عنوان قائم کیا ہے وہ بھی غالب نے سمجھتا لیا, ضرورت ہے میرے طرح. ظاہر ہے کہ منٹو نے اسی سنگین ضبط کے ساتھ انتشار اور افسری کے تحت کی کہانیاں جو لکھی تو صرف اس لیے کہ وہ سکہ بند سماجی مبصر اور آئیڈیالوگ نہیں تھا, اور پھر مروجہ افکار و افراد یا مقبول عام جذبات کے سیل میں اسے اپنا بچاؤ کرنا بھی آتا. آئیڈیالوگ ہونے کا ایک مطلب اپنے تخیل کی شکست کو تسلیم کر لینا اور اپنی ذہنی معذوری کو قبول کر لینا بھی ہوتا ہے. منٹو جیسے خود نگر ضدی شوریدہ سر لکھنے والے کے لیے زندگی کا یہ پرچانے والا اور آسان راستہ بند ہے, اور آزمایا ہوا یہ نسخہ اس کے لیے پہلے ہی مطلوب ہو چکا ہے.
منٹو کے لیے زندگی کے بارے میں کتابی طور پر سوچنا ممکن نہیں ہے، نہ ہی وہ روزمرہ اور ٹھوس تجربوں سے خود کو الگ کر کے زندگی کا مشاہدہ کر سکتا ہے۔ وارث الوی نے منٹو کو اردو افسانے کا سب سے بڑا فینومینولوجسٹ جو کہا ہے، اور انیس ناگی نے اپنی کتاب میں منٹو کی ہستی کو ایک وجودی مظہر کے طور پر دکھانے کی جو کوشش کی ہے، تو اسی لیے کہ منٹو میں انسانی وجود اور اس سے وابستہ ہر طرح کے تجربے کو ماتھے پر شکن لائے بغیر سمجھنے اور برتنے کی صلاحیت غیر معمولی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ بظاہر معمولی نظر آنے والے تجربوں کو ایک بڑے فنکارانہ تجربے میں منتقل کرنے کی طوفانی سرشت جو منٹو کی ذاتی ملکیت تھی۔ منٹو نے اپنی دنیا نیک جذبات کی نمائش اور نیک انسانوں کی عکاسی تک محدود جو نہیں رکھتی، تو اسی لیے کہ یہ خود مختار اور آزادانہ بصیرت سے مالا مال تخلیقی آدمی کی طرح وہ حصی، نظری اور اخلاقی مساوات کا شعور بھی رکھتا تھا۔ نذیر اکبر آبادی کی شاعری کی طرح افسانے کی دنیا میں تو ہے وہ بھی آدمی کے وظیفے کی گردان سب سے زیادہ منٹو کی آتی ہے۔ شاید نذیر کے نظرافوں کے ذہن میں وہ پاتے ہیں آدمی تھوڑا اور نمازیاں، اور آدمی ان کی چراتی ہیں جوتیاں جو ان کو تالتا ہے سو ہے وہ بھی آتی، ٹکڑے چبا رہا ہے سو ہے وہ بھی آتی، اٹھا رہا ہے سو ہے وہ بھی آتی۔ غملے، لفنگے، جواری، شرابی، طوائفیں، یہ تمام گرے پڑے لوگ جنہیں زندگی نے ہمیشہ اپنی ٹھوکر پر رکھا، منٹو کے لیے نہ تو معمولی تھے نہ غیر عام تھے۔ کبھی کبھی تو منٹو کو وضع کردہ مخبوط الحواس اور دیوانے کردار بھی صحیح و دماغ لوگوں سے بہتر اخلاقی اثاث رکھنے والے دکھائی دیتے ہیں اور منٹو کے سب سے طاقتور کردار بن جاتے ہیں۔ سگندھی کو عزت نفس سے عاری وحشیہ، بابو گوپی ناتھ کو احمد اور بشن سنگھ کو محض دیوانہ قرار دینے کا حوصلہ مجھ میں نہیں ہے۔ لذت سنگ میں منٹو کی یہ الفاظ اس کا تخلیقی منشور ہے، یہ خوراک منٹو ہے۔ ہم قانون ساز نہیں، ہم محتسب بھی نہیں، احتساب اور قانون سازی دوسروں کا کام ہے۔ ہم حکومتوں کی نکتہ چینی کرتے ہیں لیکن خود حاکم نہیں بناتے۔ ہم عمارتوں کے نقشے بناتے ہیں لیکن معمار نہیں۔ ہم مرض بتاتے ہیں لیکن دواخانوں کے محتمی نہیں۔ اجتماعی زندگی اور گہرے دیانتدارانہ تخلیقی شعور دونوں کی سطح پر ایک مشکل فریضے کی ادائیگی کا جو سلیقہ منٹو کا حاصل تھا، اردو افسانے کی تاریخ کا سب سے روشن اور منفرد بات ہے۔ اپنے اخلاقی سروکاروں سے گہرے شفقت کے باوجود منٹو کا اسلوب پند و موعظت کے رنگ سے ایک دم خالی ہے۔ اپنی انسان دوستانہ سماجی اور سیاسی بصیرت کے باوجود منٹو نے سیاسی اور سماجی دستور العمل اختیار کرنے والے ہر عرصے سے خود کو باہر کیا۔ اسی لیے اپنی ان معلومات کو میں نے جو عنوان دیا ہے، یعنی کہ منٹو کے دوران مکہ کا، اور اس عنوان کی مناسبت سے منٹو کی حیثیت سے تاریخی عناصر اور جہتوں پر جس طرح اپنی بات شروع کی تھی وہ ابھی پوری نہیں ہوئی، اس کے کچھ اور مشکلات بھی ہیں جن کی نشاندہی منٹو کے افسانوں سے ضروری ہے۔ منٹو کے افسانوں سے یہ حقیقت بھی سامنے آتی ہے کہ فکشن کا خام مواد ہوتے ہوئے بھی تاریخ کسی بڑے لکھنے والے کی بصیرت کا شراب نہیں بنا۔ سابقے کی ناصر کاظمی کے لفظوں میں اس کے پاس اپنے دھیان کی مشین نہ رات اندھیری ہے تو اپنے دھیان کی مشین جگہ قافلے والوں کی پرواہ ہے نہ۔ ادب اور آرٹ بہرحال تاریخ اپنی حدوں میں رہنا بہرحال تاریخ کی مجبوری ہے ادب اور آرٹ کی۔ اسی لیے ہرچند کے تقسیم کے آس پاس لکھے جانے والے ناولوں اور افسانوں کی تعمیر میں تاریخ نے بعض اوقات بنیادی اور بہت سرگرم رول ادا کیا ہے، مگر اسی کے ساتھ ساتھ اس نے ہمارے بیشتر لکھنے والوں کو خراب بھی بہت کیا ہے اور ان کے لیے طرح طرح کی مشکلات پیدا کی۔ ان مشکلات کا سلسلہ میاں مسلم کی رقص ابلیس سے لے کر تاحال تک پھیلا ہے۔ فتح محمد ملک، پریوتی سرن شرما کی تحریریں آپ کے سامنے آئی ہوئی اس زمانے میں جنہوں نے منٹو کو اس ایک انداز میں دیکھنے کی وجہ سے کیا خرابی پیدا کی۔ 1936 کی نسل کے زیادہ تر ادیب اس مشکل سے خود کو آزاد نہ رکھ سکے، ورنہ ممتاز شیری کو یہ گلہ نہ کرنا پڑتا کہ جتنی بڑی واردات تھی اتنا بڑا ادب نہیں لکھا جاتا۔ 1947 بہرحال تقسیم کے پس منظر میں ہمارے یہاں جو فکشن سامنے آیا اس کا سب سے قیمتی اور لازوال حصہ منٹو کے افسانے ہیں۔ لیزلی فلیمنگ کی کتاب این ادر لونلی وائف جو 1979 میں چلی تھی، اس پر میں نے اس کا ریویو کیا تو ضامن شعور میں شائع ہوا تھا۔ میری کتاب جو منٹو پر آئی اس میں شامل ہے۔ منٹو لیزلی فلیمنگ کی کتاب این ادر لونلی وائف پر میرا اعتراض یہی تھا کہ انہوں نے جن افسانوں کو منٹو کی پارٹیشن اسٹوریز کا نام دیا ہے وہ صرف تقسیم کے افسانے نہیں ہیں۔ ہم نے صرف اپنی سہولت کی خاطر ان افسانوں کی یہ پہچان مقرر کر دی، ورنہ تو انہیں 2002 کے گجرات کی واردات کے طور پر بھی دیکھا جا سکتا ہے۔
موجودہ دور میں منٹو کی روزافزوں مقبولیت اور معنویت کا رمز بھی اسی واقعے میں روپوش ہے۔ منٹو نے بڑی جرأت اور بے رحمی کے ساتھ ان افسانوں میں تاریخ کے ویریت کو توڑنے کی جدوجہد کی ہے اور ہر طرح کی جذباتیت، نوحہ گری، رفقت آمیزی اور مبالغے کو پس پش ڈال دیا ہے۔ یہ افسانے کسی خاص ملک، قوم، مسلک و مذہب، معاشرتی اور سیاسی صورتحال سے زیادہ انسانی ذہن اور ضمیر کو دیمک کی طرح چاٹتی ہوئی تنگ نظری اور تعصب، تشدد اور ذہنیت، تنگ دلی اور جنسی، اقتصادی، معاشرتی استحصال اور حرص و طلب کے افسانے بھی، یعنی کہ ایک ایسے بیرونی اور باطنی لینڈسکیپ کے تحت سے نمودار ہونے والے افسانے جن سے انسان کا ماضی اور حال اور شاید مستقبل بھی سب داغدار ہوں۔ ان افسانوں کے کردار میں ہی آرکیٹائپ منٹو کے اپنے خلق کردہ معروضی تلازمے ہیں۔ یہ کردار اور ان کی کہانیاں منٹو کی ذات سے باہر کی دنیا اور منٹو کے اپنے من کی دنیا دونوں سے ایک ساتھ برآمد ہوئی ہیں۔ منٹو نے انہیں دیکھا ہی نہیں، انہیں بھوگتا بھی ہے، اور اس بے مثال ضبط کے ساتھ کہ نہ تو اس کی پلکیں بھیگی نہ اس کی آواز اونچی ہوئی، وہ اندر ہی اندر ٹوٹتا بکھرتا ہے۔ بے شک کوئی بھی افسانہ نگار تاریخ کے بوجھ سے پوری طرح خالی نہیں ہوتا اور حسب توفیق یا ضرورت اپنی شخصی اور اجتماعی یادداشت کی بیٹری سنبھالے اپنی حیثیت کا سفر کرتا ہے۔ تاہم منٹو کا سب سے بڑا امتیاز یہی ہے کہ اپنے ماضی اور حال کا بھاری بوجھ اٹھانے کے باوجود اس نے اپنے وقت اور ماحول کو اپنے پاؤں کی بیڑی نہیں بننے دی۔ صنوبر کی طرح وہ تابدل بھی رہا اور آزاد ہے۔ جس تخلیقی ہنرمندی اور سہولت کے ساتھ منٹو نے اپنے دامن سے تاریخ کی گرد جھاڑی ہے، اس سطح پر اردو کا کوئی افسانہ نگار نیا یا پرانا منٹو کے برابر نہیں ہے۔ اس لحاظ سے منٹو کو اردو کے سب سے بڑے افسانہ نگار پریم چند پر بھی فوقیت حاصل ہے کہ پریم چند کی عظمت کے سامنے منٹو کی معنویت کبھی مان نہیں پڑتی۔ اس کی معنویت میں پریم چند کی عظمت سے زیادہ کشش ہے، اسی لیے منٹو کو اردو کے ہر افسانہ نگار سے زیادہ پڑھا جاتا ہے۔ پریم چند بہرحال ہمارا ماضی ہے، منٹو آج بھی ہمارے ساتھ ہے۔ اس کے علاوہ یہ واقعہ بھی بہت اہم ہے کہ پریم چند کی 300 سے زیادہ کہانیوں میں زیادہ سے زیادہ 1.5 درجن کہانیاں اپنے زمانی اور مکانی حدود سے باہر کھلی فضا میں سانس لیتی ہیں۔ میں نے ایک انتخاب پریم چند سے تیار کیا ہے، ہندوستانی شاعر ہوا پاکستان میں چکا ہے، اور مجھے بہرحال 350 کہانیوں کی ورقہ کرنے کے بعد مجھے اس میں 15-20 کہانیاں ایسی ملی تھی جو میرے کام کی ہو سکتی ہے۔ منٹو نے پریم چند سے کم عمر ہے، مگر بڑی کہانیوں کا تناسب اور تنوع اس کے ہاں پریم چند سے زیادہ ہے۔ پریم چند کا آدرشواد، قومی ثقافت کے سلسلے میں ان کا زاویہ نظر، ان کی اخلاقی ترجیحات، ان کے نرم آثار تخلیقی خرش، اپنے ماضی سے ان کے جذباتی رشتے انہیں بہت محترم بناتے ہیں، ان کے لیے بہت سی دشواریاں پیدا کرتے ہیں، اور ان کا تشخص ان کے انسانی سروکاروں کی طہارت اور سچائی اور ان کی بے حساب دردمندی کے باوجود کسی نہ کسی سطح پر ایک دائرے کا پابند رہ جاتا ہے۔ اس کے برخلاف مطلق العنان تصورات اور اقدار کی طرف منٹو کا گستاخانہ درست رویہ، اس کی فطری سرکشی اور کسی جماعت، انجمن، سیاسی یا غیر سیاسی تنظیم کی طرف سے کسی بھی طرح کی ہدایت کو قبول کرنے سے انکار کی عادت منٹو کو اپنے ماضی کے لیے ہی نہیں، سوشل انگیجمنٹ اور کمٹمنٹ کے کسی منصوبہ بند تصور میں موقع کے حال کے لیے بھی بڑی حد تک اجنبی اور نامانوس بناتی ہے۔ منٹو کے ہاں ناپھنی کسی پر واحد ہے، اسی لیے منٹو کے افسانوں کو آسانی سے نگلا نہیں جاتا، اور اسی لیے منٹو نہ تو اپنی معاشرت کے مسلمات سے سمجھوتا کر سکا نہ اپنے ماضی کی روایت ہے۔ منٹو کی تخلیقی تنہائی ہی اس کا سب سے بڑا اثر ہے، کچھ اس لیے بھی اس کے باغی اور ترقی پسند دوستوں نے بھی اسے اپنی دنیا میں سکھ کا سانس نہیں لینے کی۔ ملامتوں کی بوچھار منٹو پر زندگی بھر جاری رہی۔ مرنے سے پہلے حامد جلال کی بیان کردہ روایت کے مطابق منٹو ماموں کی موت 44 معصوم ہے۔ منٹو کے یہ الفاظ کی اب اس ذلت کو ختم ہو جانا چاہیے۔ ایک دکھ بھری مہم، ایک اویسی سے پردہ اٹھا، مگر ایک کانٹوں بھری زندگی میں کیسی ہری بھری اور انوکھی فصل اگائی۔ ہندوستان اور پاکستان میں اس سچائی کے باوجود کہ دونوں ملکوں میں ظلمت پسندی، کرپشن، معاشرتی سیاسی، قومی ہر سطح پر زوال اور بےحسی کا دور دورہ ہے، ارباب اختیار کے حلقوں میں بھی منٹو کا خود کو منوا لینا ایسی معمولی بات نہیں۔ مجھے بہت آئرنی اس میں بھی ایک خاص ہے کہ منٹو کو اس کے انتقال کے 63 برس بعد پاکستان میں نشان امتیاز ابھی دیا گیا، اور ہمارے یہاں پتہ یہ منٹو کو سرکاری سطح پر جو کہنا چاہیے بہت بڑا مذاکرہ ابھی ہوا تین مورتی بھون میں، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ منٹو کو کس طرح لوگ پسند کرتے ہیں۔ منٹو کی جیسی زمینی قومی سطح پر منٹو کا اعتراف اب کیا جا رہا ہے۔ منٹو کی جیسی زمینی سچائی سے جڑی ہوئی ڈاؤن ٹو ارتھ شخصیت ہمارے فکشن کا ماضی ہی نہیں،
شاید اس کا مستقبل بھی ہے، اور یہ احساس بتدریج عام ہوتا جا رہا ہے۔ چچا خان کے نام خطوں میں منٹو کے ایسے بیانات کہ ہندوستان لاکھ طاقہ کرے، آپ یعنی چچا خان پاکستان سے فوجی امداد کا معاہدہ ضرور کریں گے، اس لیے کہ آپ کو اس دنیا کی سب سے بڑی اسلامی سلطنت کے استحکام کی بہت زیادہ فکر ہے، اور کیوں نہ ہو اس لیے کہ یہاں کا ملا روس کے کمیونزم کا بہترین توڑ۔ ایک اور اقتباس دیکھیے، میرا ملک ہندوستان سے کٹ کر کیوں بنا، کیسے آزاد ہوا، یہ تو آپ کو اچھی طرح معلوم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں خط لکھنے کی جسارت کر رہا ہوں، کیونکہ جس طرح میرا ملک کٹ کر آزاد ہوا اسی طرح میں کٹ کر آزاد ہوا۔ اور چچا جان، یہ بات تو آپ جیسے ہمدردان عالم سے چھپی ہوئی نہیں ہونی چاہیے کہ جس پرندے کو پر کاٹ کر آزاد کیا جائے گا اس کی آزادی کیسی ہے۔ یہ بیانات کسی زمینی سچائی کی گواہ ہیں، ان میں چاہے کسی غیر متوقع ویژن اور بصیرت کی روشنی نہ ہو، مگر تجربے کی آنکھ بے تحاشا ہے، انہیں پڑھتے وقت قاری اندر سے پگھلنے لگتا ہے۔ پریم چند کی برگزیدگی اور منٹو کے ممتاز معاصرین کے ساتھ ساتھ آزادی، تقسیم، فسادات اور ہجرت کے پس منظر سے نمودار ہونے والے معروف ترین ناموں یعنی قرۃ حیدر، انتظار حسین، عبداللہ حسین کی چمک دمک کے باوجود اردو فکشن کے حوالے سے 20ویں صدی بنیادی طور پر منٹو کی صدی، اسی طرح جیسے سر سید اور ان کے انتہائی نامور رفیقوں کی موجودگی کے باوجود ہماری ادبی روایت کے تناظر میں 19ویں صدی غالب کی صدی۔ غالب اپنے معاشرے کے لیے آؤٹسائڈر تھے، منٹو کے ساتھ اس کے معاشرے نے بھی پرائے اور بھٹکے ہوئے لوگوں کے ساتھ سلوک کیا۔ میرا خیال ہے کہ غالب سے منٹو کی ارادت اور دلچسپی صرف شخصی اور جذباتی نہیں، محض اتفاقیہ بھی نہیں، یہ معاملہ کچھ معنوں میں دو نابغہ روزگار لکھنے والوں کی ذہنی مماثلت اور یگانگت کا بھی ہے۔ غالب کی شخصیت کا سب سے اہم پہلو ان کا اپنے ماحول کی طرف انکار اور آزادہ روی کا رویہ ہے۔ وہ چون و چرا بہت کرتے ہیں، ان کی سی منمانی کرنا ہر کسی کے لیے ان کے لیے موسم جب کہ کچھ دن نہیں کوئی موضوع کے لیے ہنگامہ خدا کیا ہے، یہ بڑی چہرہ لوگ کہتے ہیں، اشو غمزو ادا کیا ہے، شکن ظلم ہم کیوں ہے، مجھے جیسے کے موقع کیا کیوں تکرار ہو، ہر کسی کے لیے ممکن ہے۔ 19ویں صدی کے ہندوستان میں معاشرے میں غالب سب سے الگ کھڑے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، لہٰذا 19ویں صدی کی مجموعی حیثیت اور اسلوب عزیز کو عبور کرتے ہوئے غالب عالمی ادب کو ان مشاہیر کی سب یعنی غالب کو اپنے بانوی اس زمانے میں غالب سے بڑا کوئی شاعر ہندوستان کی کسی زبان میں نہیں ہے۔ 19ویں صدی غالب کے زمانے میں دنیا کے ادب پر اگر ہم نظر ڈالیں تو واقعی پشکن اور ڈاکے اور ہانسے اور اس میں بہت سے لوگ دکھائی دیتے ہیں، ایک لمبی تعداد ہے، لیکن یہ کہ ہندوستان کی کسی زبان میں غالب کے دائرے کا کوئی شخص نہیں دکھائی دیتا۔ عالمی ادب کے مشاہیر کی صف میں غالب نے جا شامل ہوئے، بظاہر اجنبی زمینوں اور زمانوں کے دریچے سے انسانی تاریخ اور تجربے کا تماشا دیکھ رہے تھے۔ غالب کے زمان و مکان، غالب کے شعور، طرز احساس اور تفکر پر کوئی حد قائم نہیں کرتے۔ منٹو نے غالب پر آدھے درجن کے قریب مضامین لکھے ہیں، غالب کے وضع کیے ہوئے مرتبات سے اپنی کئی تحریروں کو عنوانات کی ہیں، رحمت میرے رخشاں، لذت وغیرہ وغیرہ۔ غالب کی زندگی پر مبنی ایک فلم کی کہانی لکھی، سہراب کی فلم۔ بالواسطہ طور پر غالب کی بصیر مشربی، اخلاقی کشادگی اور اٹل آزمائے ہوئے نسخوں پر خواجہ نشان ثبت کرنے کا وہ راستہ اختیار کیا جس سے خود غالب پہچانے جاتے ہیں۔ اپنے شب چراغ سے اپنی بجھی سی زندگی کو منور کرنے کا ایک انداز یہ بھی تھا۔ اسی کے ساتھ ساتھ منٹو نے اردو فکشن کی اپنی روایت 20ویں صدی کی اس مشرستہ میں جہاں سماجی وابستگی کے ایک بندھے جگہ تصور اور ایک سکہ بند مقصدیت کا بے ہنگم شور برپا تھا، اپنے لیے ایک الگ راہ چنی اور آپ اپنی پیدا کردہ آزمائش سے گزرنے کا خطرہ مول لیا۔ چنانچہ منٹو کا افسانہ بھی ایک طرح کا غیر مشروع آدمی نامہ ہے، نظیر کی طرح۔